فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک تو ہے نماز نہیں پڑھنا، ایک ہے نماز پڑھنا مگر وقت گزار کر پڑھنا، آخر وقت میں جا کر پڑھنا، نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرنا، اس کے بارے میں بھی سخت وعیدیں ہیں، سزا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر سزا، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ جو نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں، نماز کو آخر وقت میں جا کر پڑھتے ہیں، اس کے لیے افسوس ہے، خرابی ہے، ویل ہے۔ ویل جہنم میں ایک خوفناک جگہ کا نام ہے، وادی کا نام ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے پہاڑ اس ویل کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز میں غفلت کرنے والے ہیں، کاہلی کرنے والے، نماز کے وقت کو گزار کر پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے کہ جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرے۔ یہاں پر عصر کی نماز مراد، صلاۃ وسطیٰ، کہ آدمی انتظار کر رہا ہے، سستی اور غفلت میں پڑا ہوا، انتظار کرتا 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 یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، اب وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نماز منافق کی ہے، اور 3 بار کا۔ اب آدمی سوچے، غور کرے کہ جب نماز میں کاہلی کرنے والے اور سستی کرنے والوں کا یہ انجام ہے، اور تو جو سرے سے نماز پڑھے ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا انجام ہوگا، کیا سزا ہوگا؟ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر ان کے سر کو پتھروں سے کچل دیا جاتا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا جا رہا تھا، اس کے سر کو صحیح کیا جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا، پھر صحیح ہوا، پھر کچلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز میں کاہلی کرنے والے لوگ، کہ نماز کو وقت گزار کر آخر وقت میں جا کر پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کے بل زمین پر گر گئے، یعنی سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک شخص منہ کے بل گر کر رونے لگا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلف کیوں لیا، یہ قسم کیوں اٹھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو، سر انور کو اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر رونق تھی، خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنہ قیل له ادخل بسلام۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کا روزہ رکھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور 7 بڑے گناہ سے بچا رہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا ادخل بسلام، کے سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ 4 باتیں، نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، 7 بڑے کبائر گناہ سے بچا رہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ سات بڑے گناہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔